ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی. یہ ایک شعر تھا جو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، اور ایک سنگر ہوا کرتے تھے مسعود ملک، انہوں نے اس شعر کو پہلے کمپوز کیا اور اس کے بعد ایک غزل ہم تم ہوں گے بادل ہوگا. اس شعر کے خالق اور خاص طور پر مجھے دو مصرے شاید آگے پیچھے میں کر جاؤں یاد آ رہے ہیں. ادھر بھی اپنے نمازی ادھر بھی اپنا امام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. میں ایک زمانے میں اپنے دوستوں کے حلقے میں حافظ شکیل اختر کے طور پر جانا جاتا تھا. تو اس بات کو اب 30-35 برس گزر گئے. اب وہی شکیل اختر آج ہمارے ٹورانٹو کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت خوش آمدید شکیل اختر صاحب. بہت شکریہ طاہر، میری تو آنکھیں نم ہو گئی تمہاری باتیں سن کے. ٹھیک ہے نا، بہت پرانی یادیں ہیں. اللہ تمہیں بہت سارے شعر آپ کے مجھے مطلب اس کے بعد میں نے کبھی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بس حافظے میں جیسے تیسے بھی محفوظ. پتہ نہیں اگر بھابھی نہ سن رہی ہوں تو ایک بات بتاؤں. جی. آدھے شعر تو شاید میں نے تصورات عشق میں کہے ہوں، آدھے شعر تمہارے ساتھ کہیں، وہ جتنے اثرات ہو تمہارے شعروں کے. تو شکیل اختر صاحب 30-35 برسوں کے اس دورانیے میں آپ نے بڑی بڑی سرکاری نوکریاں بھی کیں، اور ریلیجیس اسکالر کے طور پر تو آپ لڑکپن سے یہ کام کر رہے ہیں، بہت عمدہ مجلسیں پڑھتے ہیں. اب آپ 35-40 برسوں بعد مجھے ٹورانٹو میں کینیڈا میں ملے ہیں. شاعری کا سفر کیسے ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا طاہر، تم سے مل کے تو اب بالکل یقین ہو گیا کچھ نہیں بدلا. وہی یادیں ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی ہے. اچھا شاعری کا سفر نہیں ہوتا، بس شاعری چلتی رہتی ہے. جو سفر کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے سفر طے کیا ہے، وہ بس میں اس کے وہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. شاعری آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں. کئی سال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شعر نہیں کہتے. آپ تو آپ سے زیادہ گواہ کون ہوگا. یہ پہلی میری جو کتاب ہے جس کو آپ نے آج سے 30 سال پہلے مسودہ تیار کر کے کہا تھا کہ شکیل میں چھاپ دوں گا، وہ وہیں پڑھی ہے. جو موڑ جہاں سے تم موڑ گئے تھے، گلزار کا شعر ہے نا، وہ موڑ اب تک وہیں پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھور لپیٹے ہوئے کھڑے. وہ شاعری ساتھ ساتھ چلتی رہی، نوکری چلتی رہی. ماشاءاللہ سب بچے اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے. اب میں جب واپس آیا ہوں اپنی طرف، جہاں لوگوں کے ریٹائرمنٹ کی لائف ہوتی ہے، سکون کے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری نئی زندگی وہیں سے شروع ہوئی جو 18 سال سے شروع ہوئی. تو مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. شاعری ویسی چل رہی ہے، غزلیں کہہ رہا ہوں. شاعری تو اپنا راستہ خود بناتی ہے. آپ نے کہا شاعری تو اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور آپ خود بھی اپنا راستہ خود ہی بناتے رہے ہیں. ساری زندگی آپ ایک سیلف میڈ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھے، لیکن آپ ریلیجیس اسکالر سیلف میڈ نہیں ہیں. اس کے لیے آپ نے بہت کام کیا. نہیں گولا ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے 5ویں جماعت میں ہمارا اسی کینیڈا میں ایک دوست ہے بشارت جعفری، 5ویں جماعت میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس سے ملا ہوں تو اس نے کہا کوئی فرق نہیں آیا تم میں. جو میں 5ویں جماعت میں جیسا کریٹو تھا، تقریریں کیا کرتا تھا، شعر مجھے یاد ہو جاتے. 5000 شعر مجھے زبانی یاد تھے. پہلا شعر میں نے یہ جو ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، یہ میں نے فرسٹ ایئر میں کہا تھا. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ٹیچر تھے، ایتھر من اللہ، فواد حسن فواد، عرفان رفیع اس کالج. تو یہ پہلا شعر میں نے، مظہر الاسلام نے جنگ میں 2 کالمی سرخی لگائی تھی شعر کو. وہ پھر شعر لوگوں نے ابھی تک لوگوں کو یاد ہے، ابھی تک وہی حوالہ ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا مذہبی تعلقات، میں اسکالر اس طرف نہ آتا، میں مذہبی آدمی نہیں تھا. میں تقریریں کیا کرتا تھا. منتظر نقوی صاحب ہمارے ایک شہر کی بہت بڑا نام ہے، یہاں بھی آتے رہے. وہ ڈبیٹر تھے، ذکی حیدر ڈبیٹر تھے. ان لوگوں نے مجلسیں پڑھنی شروع کی. تو ان کا وہ جو ایک ٹپیکل ملا کا اسٹائل اس سے ہٹ کے تھا. ہسٹری کے ماہر تھے، شاعری جانتے تھے. تو بس اس کے بعد ایک رو چلی. ان کے بعد پھر میں، قمر، شبیع الحسن، ہم لوگ ڈبیٹر اس شعبے میں آئے. ایک تو یہ کہ اس شعبے میں آنا ایک تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات. دوسرا جس کا ذکر ہے وہ خود ہی ہمیں راستے سے نکالتے چلے جاتے ہیں. بس اب تو سمجھیے کہ اگر میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں یا امریکہ آیا ہوں تو اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے ذکر کے لوگوں کو بلایا. جب میں وہ ذکر سے فارغ ہوتا ہوں، کسی مشاعرے میں جاتا ہوں، نیاگرا فال پہ مجھے لے گئے. یہ دوستوں ایک تصویر فیس بک پہ لگا دی.
تو پورے پاکستان سے میسج آ رہے ہیں محرم میں آپ نیاگرا فال پہ کیا کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ایسا مولوی ہونا چاہیے کہ یہ نیاگرا فال جو ہے نا وہاں نہ جائے بلکہ کہیں سینا کو بھی کر رہا ہو. تو وہ اس طرح کا معاشرہ ہے. اللہ خیر سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آپ امریکہ تو آتے رہتے ہیں, کینیڈا پہلی بار آئے؟ کینیڈا ہمارے ایک دوست ہیں یہاں, اب تو بہت سارے, آپ کا بھی ذکر تھا, کئی دفعہ کوشش کی کہ شاید آپ سے. تو میں ویزا لگوانے میں سرکاری ملازمت میں جہاں جس ملک کا ویزا لگ کے دفتر آیا تھا تو پی اے مجھے ٹی اے ڈی دیتا تھا, میں ان ملکوں میں آدھی دنیا دیکھ چکا ہوں. جن ایمبیسیوں میں جا کے انٹرویو دینا تھا وہاں میں نہیں گیا. اس میں امریکہ تھا, کینیڈا تھا اور یو کے تھا. تو اب نوکری ختم ہو گئی تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی جائے کہ اچانک امریکہ کا ویزا لگا کہ آپ تشریف لے جائیے. میں امریکہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ آ گئے تو کینیڈا آ جاؤ. میں نے کہا میرا ویزا نہیں ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ شاید آپ بارڈر پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ویزا اسٹیمپ کر دیں گے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اس سال انہوں نے ویزا لگوا کے یہاں سے ایک بڑی زبردست وہ بھی یہاں بلا لیا. اچھا یہاں میں کسی غرض سے صرف میرے گھر آؤ گے, میرے پاس رہو گے. وہ 21 تاریخ کو میں آیا ہوں. میرا خیال نہ کوئی صبح فارغ ہے نہ کوئی شام فارغ ہے. مجلسیں چل رہی ہیں, مشاعرے چل رہے ہیں. اس طرح آپ نے کہا کہ 30 سال پہلے جو مسودہ میں نے آپ سے فرمائش کی تھی کہ وہ مسودہ جو ہے میرے حوالے کریں, میں پبلش کروں, وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 30 سال سے ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. وہی پڑا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات بتاؤں, میرے آپ سے بہت یاد ہوگا بحث بھی ہوتی تھی. آپ نے سب لوگوں کی کتابیں چھاپی, زاہد مسعود بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے جب آپ نے پہلی دفعہ. جی تو وہ مسودہ لے تو میں اوائڈ کرنا چاہتا تھا, آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا. میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے ہم اثروں کو دیکھا, میں طارق نعیم, اختر شیخ, وفا چشتی, جتنے اسلام آباد کے لوگ, جہاں ان کی کتابیں چھپی نا وہاں سے ان کا فنی سفر تقریباً ختم ہو جاتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. افتخار عارف صاحب کہا کرتے تھے کہ انٹلیکچوئل بلاکس آتے ہیں. جب تک میزائل چلے گا نہیں نا اس وقت تک ایک ہے ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. لیکن جب میزائل چل جائے تو کہیں گے بس. تو کتاب چھاپنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا میزائل چل گیا, ایسا ہی. تو جب تک نہیں چلتا اس وقت تک تو چلنے, تو ابھی تک تو چل رہا ہے. انشاءاللہ اس سال آ جائے گا آپ کی محبتوں سے. اچھا اب ہمیں کچھ ایسی شاعری جو آپ نے اس دوران کی, میں غزل سناتا ہوں اس کے حوالے سے. مذہبیات کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں کہ میں مطلب مجلسیں پڑھنا ایک فن ہے, ایک آرٹ. میں امریکہ جب آیا تو میں نے یہاں کے حالات دیکھے کہ لوگوں میں وہ دلچسپی نہیں ہے. لوگ امام بارگاہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری لینڈ ادارہ جعفریہ والے ہیں, وہ بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا شکیل صاحب دیکھیں یہاں ذرا مشکل صورت حال ہوگی. یہاں لوگ پڑھے لکھے, اچھا انہیں نہیں پتا تھا میں میکینیکل انجینئر ہوں یا میں. تو اب وہ کہتے ہیں جی 25 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے, باقی 1000 باہر ہیں اور 1 لاکھ آدمی زوم پہ ہیں. جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں کرونا کے بعد. پھر میں ممبر پہ گیا, پہلے میں نے مجلس پڑھی, پھر میں نے آل محمد کی خوشبو کی بات کی کہ کسی کی شخصیت کی خوشبو کیا ہوتی ہے. پھر براہ راست میں کیمرے کی طرف میں نے کہا کہ جو زوم پہ مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی اسکرین کو شارٹ کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال کریں اور امریکہ کا سب سے مہنگا پرفیوم تلاش کریں. مل جائے گی, پرائز مل جائے گی, کانٹینٹ مل جائیں گے, انگریڈینٹ مل جائیں گے. جب سب فائنل ہو جائے تو ان سے کہنا ہے کہ آرڈر دینے سے پہلے کہ اس کو اسپرے کا ہم اس کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو کتنی بڑی کمپنی ہوگی کہے گی جی ہم آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں, خوشبو کے لیے اس جگہ آنا پڑے گا جہاں پرفیوم ہے. تو اگر آل محمد کی خوشبو چاہیے تو آپ کو مجلس میں آنا پڑے گا. دوسرے دن اسی امام بارگاہ میں 450 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں شکیل صاحب اس طرح کوئی بات کرے گا تو ہم آئیں گے. تو بس وہ تھوڑا سا مولانا نے وہ دیا اور شاعری ساتھ ساتھ چلی. پتہ نہیں شاعری اور مذہب کا کتنا تھا, لوگ کسی موڈ پتہ نہیں مارا نہ جاؤں, لیکن بہرحال غزل میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کے بعد کی جو غزل ہے شاید آپ کو اس میں تھوڑا سا فرق بھی نظر آئے. ایک تیرے قرب کی خواہش میں اجالے ہوئے ہم. بہت اچھا. ایک تیرے قرب کی خواہش میں اجالے ہوئے ہم, اب کہاں جائے تیرے دل کے نکالے ہوئے ہم. بہت اچھا, بہت اچھا. چشمے حیراں میں کوئی خواب گریزاں بھی نہیں, چشمے حیراں میں کوئی خواب گریزاں بھی نہیں, در بدر پھرتے ہیں اشکوں کو سنبھالے ہوئے ہم. ایسے موسم میں تو کلیاں بھی نہیں کھلتی ہیں,
جن رتوں میں کف قاتل کے حوالے ہوئے ہم، بہت اچھے. ایک طرف پیکر خوباں سے تراشے ہوئے لوگ، ایک طرف درد کی تصویر میں ڈھالے ہوئے ہم. بہت اچھے. یہ محبت کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے، یہ محبت کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے، بن گئی روح تھکن پاؤں کے چھالے ہوئے ہم. اور یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ وحشت کا جنوں چاند کو چاند کیا، چاند کے حالے ہوئے ہم. بہت اچھے. یہ بھی کیا کم ہے کہ فرقت کے زمانوں میں شکیل تیری پہچان بنے، تیرے حوالے ہوئے ہم. کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. شکیل اختر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری کا جو ایک فیز ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے زندگی کو جیتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی سرکاری نوکریوں کی منزلیں طے کرتے رہے، پاکستان کے حالات بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایک سماج ہے دنیا کے کسی ملک کی طرح بھی. تو کیا کوئی شاعری کا دوسرا فیز یا تیسرا فیز بھی آپ کے یہاں آیا یا ایک ہی فیز چلتا ہے؟ میں بالکل اس میں حق جانب ہوئے بات کرنے میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں فیزز نہیں ہوتے. توسیع تبسم صاحب کا ایک جملہ سناؤں. وہ ایک دفعہ گرمیوں کی دوپہر میں ہانپتے ہوئے میرے دفتر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ شکیل اختر، یا تو تم بہت بڑے منافق ہو یا تم بہت جینوین آدمی ہو. ہم جب تمہارے دفتر میں آتے ہیں یہاں سے قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ ہنستے ہیں. زاہد مسعود کا بھی ایک جملہ ہے، کہتا ہے اگر اس دروازے کے باہر لکھوا دیا جائے نا کہ یہاں شیعہ اور شاعروں کا داخلہ ممنوع ہے، یہ دفتر بہت ترقی کرے گا. تو کہتے جب تم ہر وقت ہنستے ہو، تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تم شاعری کیسے کرتے ہو؟ یہ شاعری میں جو دکھ آتا ہے، یہ جو تو اب ان کو کون یہ بتائے کہ خوشیاں شیئر کرنے کی ہوتی ہیں، دکھ تھوڑی شیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ تو اپنے اندر ایک شاعری کی صورت بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح تم گفتگو کرتے ہو اس طرح کے شعر کہو تو تم مزاحیہ شاعروں کو پیچھے چھوڑ دو. یہ کیا بات ہے، تمہاری گفتگو میں یہ ہوتا ہے. اور وہ تم آپ سے بہتر طاہر کون جانتا ہوگا کہ وہ جو ایک اندر اپنے آپ کو روک کرنا، اس کو شعروں میں ڈالنا، بس وہ ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے. پتہ نہیں فطری ہے یا کوئی اس میں ڈرامہ تو ہے نہیں، میں کر تو سکتا نہیں کوئی. اور یہ نہیں کہ میں کوئی نیت کر کے بیٹھوں گا آج مجھے 4 غزل کہنی ہے. کبھی کبھی ایک شعر ہو گیا، بھول گیا. اب تو خیر واٹس ایپ آ گیا، اس سے یہ ہوا کہ کوئی شعر گاڑی چلتے ہوئے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں. جی. تو جب وہ پوچھتا نا بابا اس کا کیا کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے یا تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس کو غزل بھی بنانی. تو اس طرح ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً آپ کے زمانے میں 100 غزلیں تھیں، اب کچھ 300-350 تک غزلیں تیار ہو چکی ہیں. کبھی موقع ملا تو اس کو آپ ہی انتخاب کر کے چھاپ دیجیے گا، مجھ سے تو ہوگا نہیں. بڑی زبردست خبر ہے یہ کہ شکیل اختر صاحب نے 300-350 غزلیں لکھ لیں، کیونکہ آپ کی شخصیت میں ایک ہیومرس جو ایلیمنٹ ہے، وٹ، مزاح، وہ اتنا نمایاں ہے کہ لگتا تھا مجھے اس زمانے میں کہ یہ آپ کو شاعر بنانے سے کسی طرح روکے ہوئے ہے. انٹینشنل تھا یا یاد دلاؤں آپ کو میں؟ جی. آپ کی گاڑی میں میں خدا حافظ کرنے جب پی ٹیک سے آپ مجھے چھوڑنے آئے تھے، جب میں نوکری کرتا تھا، تو آپ مجھے احمد ندیم قاسمی کے دفتر لے گئے تھے. پھر بالکل یاد ہے. وہاں خالد احمد لیٹا ہوا تھا. بالکل ٹھیک بات. اللہ اس سے غنی کی رحمت کرے. تو قاسمی صاحب نے پوچھا کہ تو میں نے کہا بس قاسم صاحب سے آخری ملاقات کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. تو نیچے بیٹھے ہوئے اس نے لیٹے ہوئے کہا، آنکھوں پہ جو ہاتھ رکھا یاد، قاسم صاحب جان دو اللہ کا عذاب جا رہا ہے شہر، تو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی اور یہ ہو گئی. وہ بھی آپ کی طرح بڑے اچھا مزاح کے قائل، محبت کا انداز دیکھیے. جی. اتنے میں کوئی اور آپ نے شاید ان سے بات کی، تھوڑا سا وقت گزر گیا تو اس پہ خالد میں نے کہا کہ قاسم صاحب جان دو انہیں گھوڑا کرنا ہوئے گا. تھوڑی دیر آپ نے کوئی بات کی اور قاسمی صاحب نے آپ کو کچھ کام کا، اتنے میں تھوڑا سا وقت گزر گیا. تو اس نے پوچھا کہ گورا کتوں جا رہا ہے تو نے کہا یہ بدن چونگ جا. کہتا میں نے بھی نہ لے جاؤ. میں کہا قاسمی صاحب معاف کیجیے گا، ایسی گھوڑا کٹ دینے کھوتا نہیں کٹ دینا. جس سے ملتے تھے لاہور کا ماحول تھا. خالد احمد اس بات پہ پریشان ہوتا تھا کہ تو شعر کب کہتا ہے. ایک دن رات کو میرے جس ہاسٹل میں آپ آتے تھے وہاں آ گیا، کہتا ایسی چھاپا مارے تو شعر کدوں کہنا ہے. اچھا میں نے کبھی شعر بیٹھ کے نہیں کہا کہ بھائی مجھے غزل کہنا ہے. جب مون بن گیا شعر کہہ دیا. اس پہ
تو اللہ سے غریب اعجاز رضوی آپ کو یاد ہوگا, Yeah. عباس تابش یاد ہوں گے, یہ سب Yeah. جو میں نے 2 سال گزارے نا طاہر لاہور کے, میرے اسلام آباد والے پتہ نہیں مجھے واپس جانے دیں گے نہیں دیں گے, جتنے کریٹیو شاعری ہے وہ 2 سال کی شاعری جو میں نے لاہور میں گزارے, اس لیے کہ وہاں لوگ کھلے دل کے تھے, وہاں ماحول بڑا کھلا. یاد ہے آپ مجھے لے گئے تھے جب ٹی ہاؤس پہلی دفعہ, انیس ناکی نے کہا کہ بڑا شوٹ پا کے تو آیا گیا ہے. تو اس ماحول نے ہمیں, اچھا وہ کہتے تھے لاہور والے لوگوں کو کھا جاتے ہیں, عباس تابش کو کھا گئے, قمر رضا شہزاد کو کھا گئے. جتنا پیار اور جتنی محبت مجھے لاہور سے ملی, اجمل نیازی کیا کہتا تھا آخر میں, کہتے شکیل اختر اسے کی لینا ہے تو وہ ساری باتیں یاد آ رہی. اجمل نیازی سے پوچھا کہ تو اسے کی کرنا ہے, میں کہا جی میں نوکری کرنا. تو چپ کر کے اپنی نوکری کر, تو شاعری شروع کرنے دی لوڑ کوئی نہیں, واپس اسلام آباد جا. اس وقت خالد احمد, نجیب احمد, آپ, عباس تابش, امتیاز حسین, ضیاء, جی ایک پورا حلقہ آپ نے بنا بالکل دیا. ٹھیک بات ہے. اور علی اکبر عباس, ہمیں آپ ہی مجھے لے کے جاتے ہیں فیصل آباد اعجاز قمر راجہ, اعجاز قمر راجہ صاحب کے پاس. تو علی اکبر عباس کی کتاب آئی تھی تو اس میں گفتگو بالکل. کی, تو گفتگو جیسی تھی انہوں نے کہا, علی اکبر عباس نے کہا اس طرح کی گفتگو سے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں لیکن تیری محبت میں سے. تو وہ اس ماحول نے نا مجھ سے بہت کریٹیو کام کروایا. اس کے بعد پھر اب اسی طرح چل رہا ہے, شاعری چل رہی, مطلب شاعری کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی سے صنعت چاہیے نا. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو ایوارڈ کیوں نہیں ملا, کوئی ایوارڈ کیوں نہیں ملا. جی تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت جینون ہونے کا سب سے بڑا کی شناخت یہ آپ کو کسی قسم کی ایوارڈ کی آلائش آپ کو نہ چھو کے گزری, بالکل ٹھیک, کیونکہ جو ہو رہا ہے بالکل ایسا ہی. تو بس اللہ نے ہر چیز رکھی ہے, محبت کرنے والے دوست ہیں, اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. شکیل اختر آپ لاہور رہے کچھ سال, 2 سال. اور لاہور میں بھی ایکٹیو ہو گئے. اچھا 2 سال تو آپ رہے پرماننٹ, پھر آتے جاتے بھی رہے, اور میں بھی پھر اسلام آباد, میرا آپ ہی کا گڑھ ہوتا تھا. جی جی مطلب اس طرح کا تعلق تھا کہ اسلام آباد میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو پرسن تھے وہ شکیل اختر تھے میرے لیے. اسلام آباد کے ادبی حلقوں میں بھی آپ بے تحاشا ایکٹیو تھے. ابھی غضنفر ہاشمی 2 ہفتے پہلے یہاں آئے ہوئے تھے تو میں نے ذکر کیا آپ کا, تو غضنفر ہاشمی بھی یاد کر رہا تھا انہی دنوں سب محبت کو. تو اسلام آباد میں آپ بہت ایکٹیو رہے. اب جو ادبی ماحول ہے وہاں کا کیسا ہے؟ آپ ایک تو ادبی ماحول کہہ رہے ہیں, مجھے اسی سے اختلاف ہے. دیکھیے ہوتا ہے, میں بتاؤں اس میں قصور کسی کا نہیں ہے. کسی بڑے دانا کا قول یہ ہے, جتنی آپ کو عزت ملتی جاتی ہے نا اتنے آپ جھکتے جائیں, جتنے جھکتے جائیں گے اتنے سر بلند ہوں. اب جو حالات ہے یہ سوشل میڈیا نے یہ کیا ہے کہ 2 غزلیں کہنے کے بعد فیس بک پہ ڈال کے اور 1000 لائکس آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر. مشاعروں کی روایتیں ختم ہو گئی. اچھا اب چونکہ اتنے لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے لگے ہیں. نام آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دونوں کو میں اچھا شاعر سمجھنا, جب دونوں نے ایک دوسرے کو بے نقاب کرنا شروع کیا پتہ لگا دونوں اندر سے ہی ایسے ہی ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے اچھی شاعری کی ابھی بھی ضرورت ہے. میں ابھی کینیڈا کا ایکسپیرینس بتاؤں, میں ایسی گاڑی میں جا رہا تھا, جو صاحب مجھے لے کے جا رہے, مجھے کوئی اچھا شعر یاد ہے میں اسی وقت پڑھ دیتا ہوں. میں نے پڑھا, انہوں نے گاڑی روک دی, کہتے پھر پڑھیں شکیل صاحب. وہ شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. جی انشاءاللہ. دفتن ترک تعلق میں رسوائی ہے, الجھے دامن کو چھوڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. بہت اچھا. انہوں نے گاڑی روک دی, انہوں نے کہا شکیل صاحب پھر پڑھیں. پھر ایک لمبی سانس لی, کہ 30 سال ہو گئے الہ آباد کے آئے ہوئے, نہ ایسی زبان سنی ہے نہ اس کا مطلب ہے شعر کی ضرورت ابھی بھی ہے, اچھی زبان کی ضرورت ابھی بھی ہے, اچھی شاعری کی ضرورت ابھی بھی ہے. ہوس جو ہے نا وہ درمیان سے نکال دیں تو شعر میں جان آ جائے گی. 90% آپ کے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, انہیں ہوس لے ڈوبی. اچھا یہ اب بڑا مشکل ہوگا کہ میں بڑا شاعر کو آنا میں خود فیصلہ کروں گا, بس وہاں آدمی رہ جاتا ہے. پھر تو کتنے بڑے شاعر ہو گئے اس طرح خود کے بارے فیصلے کرتے؟ 90%. اچھا وہ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں جائیں گے وہ بڑے شاعر ہیں, دوسرے علاقے میں جائیں گے ان سے برا کوئی شاعر نہیں. وہ جو بین الاقوامی شاعر, اچھا ہر ایک کے ساتھ لفظ بین اپنی گلی سے باہر نکلے نہیں, لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہیں, تو اب 2 کیٹیگری کی شاعر ہیں, ایک جینون شاعر ہے اور ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہے. شہزاد احمد کا جملہ تھا کہ لکھا ہوا حرف جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے,
لاکھ آپ اس کو ترنم سے پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، سوشل میڈیا پہ پڑھیں، جو تحریر ہوا ہے نا وہ زندگی رہی. آج بھی اگر آپ کھولیں ظفر اقبال صاحب کی آفتاب اقبال ہوتے تو بڑا مزہ آتا ہے ان سے. ہم یاد ہے ظفر اقبال صاحب سے ہم کہا کرتے تھے گل آفتاب سے پہلے کی شاعری ان کی عجیب طرح کی شاعری، بالکل کمال شاعری. انہوں نے تجربہ کیا. کامیاب ناکامیاب مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ظفر اقبال کے شعر مجھے آج بھی یاد ہیں. افتخار مجھے حفظ فراز صاحب کے شعر مجھے یاد ہیں. میں نے ایک شعر آج سے 30 سال پہلے کہا تھا، میں جس شہر میں جاؤں مجھے وہ نہیں جانتے. ریختہ نے وہ شعر کہیں ڈال دیا پروین شاکر کے نام سے. اچھا. عبد الودود صاحب ہیں ہمارے ایک شاعر، انہوں نے فون کیا شکیل صاحب یہ آپ کا شعر نہیں. میں نے کہا جی میرا ہے. کہنے لگے نہیں یہ تو پروین شاکر کا. میں نے کہا چلے پروین شاکر. کہنے وہ ریختہ. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا ریختہ وغیرہ کیا ہے. انہوں نے کہا نیٹ کھولے، جو کھولا ریختہ میں لکھا ہوا پروین شاکر. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اس پہ احتجاج کریں. تو ان کا فون آیا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے. تو میرے پاس ایک تو میری کتاب میں چھپی ایک سید عارف مرحوم نے جنگ میں آٹوگراف چھاپا تھا جس میں میرا یہ شعر اور تصویر لگی. میں نے ان کو بھیجا، میں سلام کرتا ہوں ان کی. انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور اس شعر کو میرے نام سے ریختہ پہ شائع کیا. کون سا شعر تھا؟ ایک نام کیا لکھا تھا. مسئلہ یہ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اچھا شعر کہہ رہے ہو، جتنی محنت آپ مشاعرہ پکڑنے پہ کرتے ہیں، مشاعرہ پکڑنا سمجھتے ہیں، اس میں 10% محنت آپ شاعری پہ کر لینا تو مشاعرے والے آپ کو ڈھونڈیں گے. آپ کو مشاعرہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. میری ذاتی رائے. دیکھیے مشاعرہ تو ایک ایکٹیویٹی ہے نا، ایک ہلے گلے کا ماحول ہے اور پھر ایک کلچرل بھی رہا، لیکن شاعری تو شاعری ہوتی ہے، وہ مشاعرے سے ماورا ہے. یہ والی سمجھ بوجھ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے شعراء جن کے معاشی مسائل ہیں وہ مشاعروں پر تکیہ کرتے ہیں اپنی آمدن کے لیے، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ ایک جینون ان کی ریزن ہے. لیکن کیا ان کے اندر یہ احساس ہے کہ شاعری بہرحال الگ سے شاعری ہے، جو ابھی آپ نے کہا کہ لکھا ہوا جو لفظ ہے وہی زندہ رہے. آپ اس میں انڈو پاک دونوں شامل کر لیں. پہلی بات تکیہ نہیں کرتے، وہ سازش کرتے، مشاعرہ پکڑنے کی سازش کرتے. مجھے بتائیں کون سی ایسا سچ جس میں سازش آپ کی کینہ پروری، آپ کی ڈپلومیسی، آپ کی جھوٹ برکت ڈالے. اگر آپ بطور شاعر ہیں اور ضرورت زندگی ہے، ابھی بھی آپ اگر مشاعرہ ابھی مجھے لسٹ بنائیں شکیل میں نے مشاعرہ کرانا ہے، شاعروں کا نام دیں، میں انہی شاعروں کا نام دوں گا جو جینون ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پرسن سے پوچھیں اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہے گا جی یہ مشہور ہے، فیس بک سے لسٹ دے دے گا. تو فیس بک کی بنائی ہوئی لسٹ اور ایک جینون ادیب شاعر کی بنائی ہوئی لسٹ جو فرق ہے وہی ادب میں فرق ہے پہلے اور آج. بڑی اہم بات کی آپ نے. آخر میں 2 باتیں اس حوالے سے بھی کیجئے. جو بات چیت ہم کر رہے ہیں اس کی ایک طرح سے کنٹینیوشن ہے. آپ کی جو ادبی جمالیاتی حص ہے آپ اس کو کتنا ریلیونٹ اپنے سماج کے مطابق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں تو شاعر ہے، تو اسے کی کرنا ہے. جو انجینئر سے کہتے تو شاعر ہے اور شاعر کہتے تو انجینئر ہے. اس کے درمیان ریلیونس دیکھیے کیا ہے. میں میکینیکل انجینئر ہوں اور ہمارے ٹیچر پڑھوا رہے تھے انجن کے پارٹس. 2 مہینے لگتے ہیں ان کو یاد کرنے میں. میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. مصعب قریشی اور سلمان آپ ان کو جانتے. وہ پڑھاتے جاتے تھے اور ہر پارٹس کا میں ایک شعر بناتا جاتا تھا. روئے کرینک شافٹ سلنڈر کے زور سے ظالم کبھی تو والف کو اوپن کیا. اگر ابھی مجھے یاد ہے کلاس ختم ہوئی تو میرے پاس ایک پوری نظم تھی جس میں سارے انجن کے پارٹس تھے، اس کے نام موجود تھے. وہ میری غزل جو بھی ہے غزل کے وہ ہاسٹل کے ہر کمرے میں لگی ہوئی تھی. 25 سال تک وہ نسل در نسل چلی ہے کہ اس میں انجن کے سارے پارٹس ہیں. تو یہ ریلیویٹی تو ہے نا کہ جو انجینئرنگ کے لیے کریٹیوٹی، آپ کو زندگی میں ہر جگہ کریٹیوٹی ہے. شاعری نے مجھے رکاوٹ نہیں ڈالا، مجھے مہمیز کیا. اور انجینئرنگ نے اس لیے کہ وہ بھی کریٹیوٹی ہے، اس نے مجھے رکاوٹ نہیں بنی میرے شوق میں. دونوں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے. آپ ادبی حلقوں میں تب بھی بہت ایکٹیو تھے اور آئسولیٹڈ بھی تھے سائملٹینیسلی. ایک ہی رو میں آپ چلتے رہتے تھے. وہ والا جو رویہ ہے وہ کیا آج بھی آپ کا ہے اور وہ کتنا آپ کی مدد کرتا ہے وہ رویہ آپ کی تخلیقی اپج کو
قربان چڑھانے میں. مجھے آپ سے خوشی ہوئی، آپ نے ایک بات کی، میں نے کہا بال کیوں نہیں سفید کی تم نے کہا میں نے کبھی نہیں کی. میں نے بھی کئی بال سفید نہیں کیے، مجھ میں اور کوئی خامی اللہ نہ کرے. نہ سفید کیے نہ سیاہ ہاں کیے. تو وہ جب 47 سال کا ہو گیا نا تو میرے بال کالے تھے تو مجھے لوگ بچہ سمجھتے تھے، میٹنگوں میں جاؤں افسر نہیں مانتا تھا کوئی. تو میری خواہش تھی کہ میرے بال سفید ہوں. پھر جب میرے بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو اللہ کا شکر میری بیوی نے نہیں کہا جس کو کہنا چاہیے تھا. لوگوں نے کہا کالی لالے سنت رسول ہے. میں نے کہا اور بھی بہت سی سنت رسول ہیں. میں اپنے اس بال کو کالا کرنا، میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کو منافقت سمجھتا ہوں. میں اتنی سی بھی منافقت برداشت نہیں کرتا اور ریئیکٹ کر دیتا ہوں بہت جلدی. میں بہت کمزور آدمی ہوں کہ اگر کوئی مخلص آدمی اپنی جان دے دوں گا. منافقت مجھ سے ایک لمحے کو، مجھے بیوی بچوں کی منافقت برداشت نہیں. ادب میں مجھے منافقت نہیں برداشت، چاہے پہلے کا ادبی حلقہ ہو یا آج کا ہو. جہاں منافقت آتی میں نے بڑے بڑے تعلق آپ کے ساتھ کیوں میری اب تک دوستی. ہم نے کبھی آج تک شاعری بھی بات آپ نے سنی نہیں کبھی. میں آپ کا افسانہ سنا کرتا میں کہا نہیں ٹائم کوئی نہیں، شاعری ہم نے کب سنائی. وہ جو تعلق ہے نا وہ جب تک کمرشل نہیں ہوگا نا تو مختصر جواب یہ کہ مجھے منافقت کی ہر صورت سے نفرت ہے، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ رشتے ہوں. اب تک تو نہیں برداشت کر سکتا، آگے 2-4 برس جیسے گزر جائیں. آپ کے بارے میں ان دنوں یہ ایک طرح سے مشہوری تھی کہ آپ مزاحمتی شاعر ہیں اور اس پہ آپ جو ہے طنز کیا کرتے تھے اس اصطلاح پہ. آج آپ اپنے آپ کو کیا واقعی مزاحمتی دیکھو شاعر میں سمجھتے ہیں؟ مزاحمتی شاعری پہ نہیں اس طرح کرتا تھا. میں ترقی پسند شاعری پر مزاحمتی شاعری میں خود بھی کرتا تھا. ترقی پسند شاعری جو ایک گروپ تھا پورا طرح جی جی. تو میں نے کہا تھا پہلے ترقی پسند لوگ تھے، اب پروموشن پسند آ گئے، یعنی ترقی کو انہوں نے پروموشن. مزاحمتی شاعری دیکھیں میرا جو بچپنا ہے نا، یعنی ہماری جو میرا اور حسن عباس رضا کا، حسن عباس میرا بچپنا اور حسن عباس 50s میں تھا، یہ میں سمجھیے ہم دونوں ہم عمر ہیں. تو ہم نے فراز صاحب کے ساتھ وقت گزارا. کیا کیا شعر تھے اس زمانے میں کہ پھر کوئی اب رہا شہر تقدیس پر حملہ آور نہ ہو، ہم ابابیل سوچوں سے دیوار پر حوصلے لکھ رہے ہیں اس زمانے کے. واہ واہ. تو چونکہ اس زمانے میں مزاحمت کا عمل تھا، فراز صاحب تھے شاعر تھے تو ہر کوئی مزاحمت. اچھا ابھی بھی مزاحمتی شعر ہے. مثلا میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ بام پر دم توڑتی قندیل بھی ممکن نہیں، آسمانوں سے کوئی تنزیل بھی ممکن نہیں، زندگی اس نامکمل گھر کی صورت ہے جسے توڑنا بھی عیب ہے، تکمیل بھی ممکن نہیں. چونکہ مجھے نہیں پسند منافقت، مجھے زندگی کے رویے میں نہیں پسند. تو اگر ادب میں بھی منافقت تو میں اس راستے سے گزر جاتا ہوں. میں وہاں آپ نے مجھے اکثر دیکھا مشاعرہ نہیں بلایا، انہوں نے نہیں بلایا، میں نہیں گیا. میں 10-20 سال کے بعد ایک دفعہ اکیڈمی آف لٹر پہنچا. بس یہ ایک آخری بات سننے بڑے مزیدار ہیں. یوسف خوش صاحب چیئرمین تھے تو میں اندر داخل ہوا. یہ غضنفر ہاشمی آیا ہوا تھا اس کے ساتھ شام میں کہ جو اس سے مل لوں. تو وہاں بات ہونے لگی کہ اسلام آباد کے ادبی تاریخ کون لکھے گا. اچھا وہاں ایک سے ایک گھس بیٹھی ہے انٹروڈرس جسے کہتے ہیں. 8 جمعہ 8 دن نہیں ہوا، وہ کہنے جی میں لکھوں گا یہ لکھوں. اتنے میں نے کہا کہ اچھا چیئرمین صاحب مجھے بائی نیم جانتے تھے. میں کہ جی سوال کہتے جی. میں کہ اسلام آباد کی تاریخ وہ لکھے جس کا برتھ سرٹیفکیٹ پولی کلینک کا ہو اور جو مجھے یہ بتائے کہ ممتاز مفتی کس گلی میں رہتے تھے، قدرت اللہ شہاب کس سیکٹر میں رہتے تھے. اب خاموش. یوسف خوش صاحب نے کہا شکیل صاحب آپ لکھیں گے؟ اب میں پھنس گیا. امداد آکاش وغیرہ وفا چشتی سارے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا پھنس گیا ہو نا. میں کہا جی میں لکھوں. تو انہوں نے مجھے آفیشیل پروجیکٹ دیا ہے کہ اسلام آباد کی ادبی تاریخ میں لکھوں. اس کے 2-3 چیپٹر ہو گئے. میں جو لکھوں گا نا وہ پھر بہت سارے بت گریں گے کہ کوئی اگر منہ اٹھا کے کہیں سے آئے اور یہ کہے کہ اسلام آباد کی ادبی تاریخ میں نے بنائی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ پہلی ادبی محفل کہاں ہوئی تھی، اس میں کون آیا تھا، کس گلی میں ہوئی تھی، پھر کیسے. یہ مجھے اچھا میرا حافظہ بہت اچھا ہے. سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ چھین لے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے. تو وہ کتاب آنے والی ہے، اس میں جو کچھ سچ لکھا ہوگا. بہت اچھی. اس کی مخالفت اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بت بنائے ہوئے. اسلام آباد میں کچھ نہیں تھا، ہمارے آتے ہی ادبی زرخیزی آ گئی. میں بتاؤں گا تمہارے آنے سے زرخیزی نہیں آئی، تباہی آئی ہے. منشیات جی انشاءاللہ بہت جلدی اس میں بہت سے آپ کا بھی ذکر ہے. اس میں بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی کہ اسلام آباد کی ادبی تاریخ آپ لکھ رہے ہیں اور جو آپ
کا حق ہے اور جو آپ پہ فرض ہے وہ لکھنا بنتی ہے. اور باتیں تو شکیل اختر صاحب آپ کے ساتھ جتنی ہوں کم ہوں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر موقع ملا تو اور نشستیں آپ کے ساتھ کریں گی. میں چاہوں گا کہ چلتے چلتے کوئی ایسی بات جو آج آپ محسوس کریں کہ ہم مس کر گئے ہیں وہ کریں, اور ایک اور غزل بھی ہمارے کے ساتھ. تحریک تو بہت شکریہ, بہت ساری باتیں مس کر کے اصل میں شاعری سے زیادہ مجھے وہ لمحات یاد کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ گزرے لاہور. کیا منیر نیازی, کیا ندیم قاسمی صاحب, کیا خالد احمد صاحب, ان لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بڑی یادگار چیزیں. وہ بالکل الگ شعبہ ہے. میں ایک چینل میں تھا, یہاں کے بڑا مشہور چینل ہے وہ ای آواز, جی عاطفہ مظفر صاحب, جی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ سناتے ہیں نا مختلف شاعروں کی باتیں, جی مجھے یاد ہے منیر نیازی سے سفر کرتے ہوئے کیا ہو رہا تھا, فراز نے کیا کہا, کسی یہ کہیں لکھی بھی نہیں ہے, میں اس پہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ میرا حافظہ ہے. تو یہ سب باتیں بھی رہ گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ایک خواہش ظاہر کروں گا کہ آپ کا چینل ہے, یہاں سے جو مضافات کے شاعر ہیں نا ان کو پروموٹ کریں. جینون عمیر, میں بہت سو کو نہیں جانتا, لیکن عمیر اجمی ایک شاعر ہے, اس کا ایک شعر سنیے کہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد تیرے برابر نہ لگے. کیا بات. دوسرا یہ ہے تجھے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. واہ واہ. مضافات کے راکب مختار ہیں. میں کیا کرتا تھا جب مجھے ٹی وی کی جب بھی کوئی, میں ہمیشہ مضافات سے ٹیلر لاتا تھا, ان کو انٹروڈیوس کرتا تھا, وہ تباہی پھیر دیتے تھے, جن سے بڑے بڑے بدھ گرنا شروع ہوا. میری گزارش ہوگی کہ آپ اب تو کچھ نہیں کرنا, آپ یہاں سے زوم پہ کہیں بھی لیں. بالکل ٹھیک. مجھ سے اگر آپ لسٹ لیں گے تو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے وہ شاعر جو بیچارے کہیں نہیں بلائے جاتے لیکن کیا وہ غضب کی شاعری کر رہے ہیں, وہ اگر آپ یہ کام کریں تو میں ضرور 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 کریں گے. غزل آپ کو ایک تازہ, جی ارشاد. شاید چلیں آپ کے زمانے آپ کو بھی یاد ہے. چاہت میں ایک تازہ الجھن رہنے دے. کیا بات. چاہت میں ایک تازہ الجھن رہنے دے, سناٹے میں ایک تو دھڑکن رہنے دے. چہرے پر تصویر نہ کر اندیشوں کو, اپنے اندر کچھ تو بچپن رہنے دے. واہ 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 واہ. جن میں چاند چکور تھے تیری چاہت کے, ان آنکھوں میں دیوانہ پن رہنے دے. بہت اچھا. مٹی کی خوشبو بھی روح کا حصہ ہے, اپنے گھر میں کچے آنگن رہنے دے. واہ واہ. دن اور رات میں کچھ تو ہو تفریق شکیل, ایک دیا تو گھر میں روشن رہنے دے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. کیا بات ہے شکیل اختر صاحب. آپ کے ساتھ بات چیت ہم جاری رکھیں گے جب تک آپ یہاں ہیں, اور پھر آتے رہیں گے, اور پھر زوم اسکائپ پہ بھی آپ کے شعر سنتے رہیں گے. ویوز بات چیت سنی آپ نے شکیل اختر صاحب کی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت عمدہ شاعر, بہت عمدہ براڈ کاسٹر اور اعلیٰ پائے کے ریلیجیس اسکالر. آج کی بات چیت میرے ساتھ اور شکیل اختر صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.